میں آج ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں جو ملٹری کے قید میں رہے ہیں یا ابھی بھی ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے اور میں جو ہے ایک ایک گھر جا رہا ہوں۔ اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور ہمارے جتنے بھی عمر سرفراز چیمہ صاحب، صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ، آج کوٹ لکھپت جیل میں ہمارے جو اسیران ہیں ان سے ملنے کے لیے ہماری حکومت نے باقاعدہ جو ہے ان کو لیٹر لکھا تھا۔ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اظہار یکجہتی کے لیے سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ ہمارے پاس تشریف آئے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم لاہور اور پنجاب میں بھی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں جو ملٹری کے قید میں رہے ہیں یا ابھی بھی ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے اور میں جو ہے ایک ایک گھر جا رہا ہوں۔ اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور ہمارے جتنے بھی عمر سرفراز چیمہ صاحب، صنم جاوید صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ اور باقی ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ اور کارکنان اس وقت جو ہیں ناحق قید میں ہیں، یہ سب ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ خاص کر جو ہمارے بڑے ہیں جو عمران خان صاحب کے حقیقی ساتھی ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ سخت وقت میں، اچھے وقت میں، برے وقت میں اس کے ساتھی ہیں، وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ بیماری کے باوجود آج بھی تمام تر ظلم، فسطائیت اور جبر دیکھنے کے باوجود ان کے گھر توڑے گئے، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان پر خود ظلم ہوا، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ان کو آج ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آج سی ایم صاحب جس طرح آپ لاہور میں نکل رہے ہیں، آج کل والا جو مس بہیو ہو رہا تھا، جو چیزیں تھیں آج وہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اسی طرح کا انوائرمنٹ پورے پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے ہونا چاہیے؟ کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو، کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو، وہ پاکستان میں کہیں بھی جانا چاہے تو وہ ایزی سے جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاستدان جو ہے آپس میں فہم و تفہیم کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں۔ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا میں اگر حکومت میں ہم ہیں تو وہاں ہماری اپوزیشن کی پارٹیاں موجود ہیں۔ ہمارا اپوزیشن لیڈر وہاں پر جو ہیں بہترین 40-45 منٹ کی تقریر کرتا ہے اور حکومتی بینچز پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں پر لوگ وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، جو ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں، حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، ان کو تمام آزادی ہے۔ لیکن یہ روایات جو میں یہاں پنجاب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جمہوری روایات نہیں ہیں، یہ جمہوری اقدار کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی ذہنی اور اخلاقی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو رویہ کل رکھا گیا چکری انٹرچینج سے لے کر یہاں اسمبلی تک، تو یہ انتہائی قابل افسوس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفرتیں بڑھا رہا ہے۔ اور جو لوگ جعلی طریقے سے وہ اگر پاکستان کو 50 صوبے بھی اپنی اقتدار کی خاطر بنائے نا، یا 50 ٹکڑی بھی پاکستان کے کرے، تو ان کا انٹرسٹ یہی ہے، ان کا انٹرسٹ صرف جو ہے مال بنانا ہے اور جب اقتدار سے نیچے اتر جائیں پھر ملک چھوڑ کر بھاگنا ہے۔ لیکن ہم نے پاکستانیوں نے جو ہمارے لیڈر کی پہچان ہے کہ وہ ہماری قومی یکجہتی کی علامت ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے۔ یہاں مجھے جو پیار مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے پنجاب کی عوام کے ساتھ، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ ایک خاص ٹولہ ہے اور ذہنی پستی اور اخلاقی پستی میں گرا ہوا ایک طبقہ ہے، اگر وہ جو چیزیں کر رہا ہے تو اس کا الزام ان پر ہی آئے گا، باقی کسی پر نہیں آئے گا۔ یہ بتائیے گا، آپ موبلائز کرنے کے لیے آئے لوگوں کو، تو پنجاب کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلے، نہیں، پنجاب کے لوگ باہر نکلے تھے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں 180 سیٹس اس کو ملی تھی۔ یہ تو فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے تمام امپائرز اپنے ساتھ ملا کر عوامی منڈیٹ پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ پنجاب کی عوام اس سے پہلے نکلی تھی، اس لیے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ادھر پنجاب میں ہماری حکومت تھی۔ بہرحال جو
امپائرز کی وجہ سے ان کو جعلی مینڈیٹ ملا ہے، تو اس پر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس نظام کو ہم نے انشاءاللہ بدلنا ہے. جو عمران خان صاحب کی ہدایات آئی ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے، تو اس حوالے سے میں تمام تنظیموں دوستوں سے رابطے میں ہوں. انشاءاللہ اور تعالیٰ اس تحریک کو، جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس کی تیاری کو ہم نے پیک پر لے کر جانا ہے انشاءاللہ اور تعالیٰ. کیسے دیکھتے ہیں جو مذاکرات کی دعوت کہی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے، ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ جمہوری لوگ تو ہمیشہ بات چیت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی ہے اور مذاکرات کی کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ آفر ہے؟ یار ایک طرف جو ہے یہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف ان کا رویہ کل آپ سب نے دیکھا، تو ان کی ذہن میں امریت گھسی ہوئی ہے. جو لوگ امروں کی گود سے سیاست شروع کرتے ہیں، ان کا وتیرہ ہمیشہ ہی وہی رہے گا. تو میرے خیال میں اگر خان صاحب، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے مذاکرات اور مزاحمت دونوں کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے کیا ہوا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب وہ کریں گے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا بھی بولا ہوا ہے، تو اس کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں کہ میں جو طریقہ ان کا رہا ہے کل، وہ تقریباً ہمارے ہر ایم پی اے اور ہر پارلیمنٹیرین کے ذہن پر نقش کر گیا ہے، اور خاص کر میرے ذہن سے تو بالکل نہیں نکل رہا. میں ان کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا تمام پارلیمنٹیرینز جو یہاں پنجاب پر جعلی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جعلی وزیر اعلیٰ، یہ خیبر پختونخوا حالانکہ یہ غلط طریقے سے وزیر اعلیٰ بنی ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وہاں خیبر پختونخوا آئیں. اس منصب کی جو عزت ہے، اس کی جو تکریم ہے، وہ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جمہوری قوتیں کس طرح ان اقدار اور اس تکریم کا خیال رکھتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے جو ہیں ختم ہو چکی ہیں. تو آج اس ٹائم، ابھی کیا ٹائم ہے؟ 1:30 بج رہے ہیں. کل اتوار کا دن ہے، 6 بجے میں مینار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں، اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کرے، جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے زیادہ لوگ لے کر آئے گا. کل کا دن اگر نزدیک ہیں اور ان کو، کیونکہ ان کے ذہن بھی پینٹیم 1 والے ہیں، زیادہ کام نہیں کرتے، تو کل کا دن بھی لے لیں. اگلے ہفتے کو یہ اناؤنس کریں، میں خیبر پختونخوا میں ان کے لیے سٹیج بھی سجاؤں گا. اگر یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے لوگوں کو، ٹرانسپورٹ بھی میں دوں گا. یہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں اور میں لاہور میں جلسہ کروں گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں یا ہمارے پاس. لاہور کی عوام کو موبلائز کرنے کے حوالے سے. اچھا، میرا لاہور اور پنجاب کا یہ پہلا دورہ نہیں ہے، میں اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں. یہاں میری دوستیاں ہیں، لوگ ہیں، تو ہمیں ہمیشہ بہت پیار ملا، بہت عزت ملی، اور کھانے تو ویسے بھی ہمیشہ پیارے ہی ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کھاتے کھاتے بندہ جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لذیذ کھانوں کے لیے مشہور ہے لاہور. عزت تو ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کل جو یہ فستائیت، جبر اور ظلم کے باوجود ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، 700 سے زیادہ ہمارے کارکن اٹھائے گئے، ان کے گھروں پر چاپے مارے گئے، ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا. جو راستوں میں استقبال کر رہے تھے ہمارے کارکن، ان کو اٹھایا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا. تو یہ کل کی جو فستائیت ہے، یہ میں اپنے سامنے دیکھی. تو میں نے تمام دوستوں کو جو ہمارے پارٹی کے کارکن ہیں، ہماری لیڈرشپ ہیں، ان کو میں بولتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس طرح فستائیت کے باوجود آج بھی آپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عمران خان صاحب جیت چکا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں پہلے سے ہی ہار چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کیا کہ پنجاب اور لاہور کی مہمان نوازی سے وہ خوش ہیں، پہلا دورہ نہیں ہے، مستقبل میں بھی آتے رہیں گے، اور سیاسی کارکنان کے ساتھ وہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جی منظور آنا یہ اس وقت گھر میں جب وہ گھر توڑنے آئے تھے نا، اور اس کو اٹھا کے لے کے سامنے دیکھیے گا. منظور بھائی ساتھ آئے. منظور آپ ساتھ یہ منظور سلمان کدھر ہے؟ ہمارے ہلکے کے ورکر. تھینک یو جی.
मैंने मुक्का नोट कर लिया मंगल वाले दिन हरियाणा के लिए। थैंक यू वो पकड़ेगा यार लुकमान भाई तस्वीर करना सर पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे किसी जवाज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम शहरों में घूमूंगा फिरूंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा। आज यहाँ पर ये 3 रोज़े का मकसद यही था, दौरे का मकसद यही था कि मैं अपने तमाम तंजीमी दोस्तों से मिलूँ, पार्टी रहनुमाओं से मिलूँ। आज कोट लखपत जेल में हमारे जो असीरान हैं उनसे मिलने के लिए हमारी हुकूमत ने बाकायदा जो है इनको लेटर लिखा था कि हमें टाइम चाहिए, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ना ही जो है आज मुझे मिलने दिया। बहरहाल उनसे तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन जो हमारे असीरान हैं, जो हमारी लीडरशिप हैं, वहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहिब हैं, हमारे मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जितनी भी हमारे बाकी लीडरशिप हैं, तमाम सनम जावेद साहिबा हैं, फलक जावेद साहिबा हैं, जितनी भी बाकी लीडरशिप हैं, वर्कर्स हैं, उन सब से मिलना चाह रहा था, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। बहरहाल ना ही मुझे अपने लीडर से मिलने दे रहे हैं, ना यहाँ पर जो है अपने बाकी जो हमारी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे मिलने दे रहे हैं। और उसके जो सलूक किया जा रहा है कल से, तो ये जो है ज़हनी पस्ती की अलामत है। जो रवैया ये रख रहे हैं एक मुहज़्ज़ब और तहजीब भरे माशरे में इसको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता। अच्छा ये बताइएगा 2-2.5 साल से जो है वो पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक तहरीक भी चला रही है, जलसे जुलूस भी कर रही है, लेकिन वाली पीटीआई उस तरह से बाहर जिस तरह आप कह रहे हैं निकल नहीं पा रहे। आप भी समझते हैं कि डायलॉग के जरिए अगर मामला को सीधा किया जा सकता है तो डायलॉग कर लीजिए। देखिए जी, डायलॉग और प्रोटेस्ट और तहरीक की जिम्मेदारी जो है, मुज़ाहमत या मुज़ाकरात की जिम्मेदारी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दी हुई है। मेरे लिए ये हिदायत है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूं। वो अपनी साइड पर जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट इमरान खान साहब के दूसरे हुक्म तक हमारी सपोर्ट उनके साथ है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और इंशाल्लाह ताला इस तैयारी को मैं पीक पर लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए स्टैंड भाई एक मिनट आपको बुलाते हैं प्लीज आगे जाए